اسلامی معاشرے کی تشکیل اور یہودیوں کے ساتھ معاہدے کے بعد نفاذ اسلام اور دعوت حق کے فروغ کے لیے جہاد کی جانب پیش قدمی کا آغاز ہوا۔ اسلامی ریاست میں دعوت کے فروغ کا طریقہ کار عیسائی مشنریوں سے یکسر مختلف تھا۔ اسلامی ریاست دین کی دعوت دیتی، اسلامی نظریات پر لوگوں کی تربیت کا اہتمام کرتی اور راہ حق میں آنے والی مشکلات کو قوت کے ذریعے دور کرتی۔ چنانچہ دعوت حق کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے قریش اور دیگر ایسے عناصر کے سدباب کے لیے مدینہ کی اسلامی ریاست نے اپنی ایک فوج تشکیل دی۔ قریش کو چیلنج کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ماہ کے دوران 3 دستے مدینہ سے باہر بھیجے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 30 مہاجرین پر مشتمل پہلا دستہ العیس کے علاقے میں ابو جہل کے قافلے سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، تاہم قتال کا معاملہ پیش نہ آیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 60 مہاجرین پر مشتمل ایک اور دستہ وادی رابغ میں اکرمہ بن ابو جہل تک پہنچا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر چلانے کے باوجود زیادہ کشیدگی پیدا نہ ہو سکی۔ 20 افراد پر مشتمل ایک اور دستہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مکہ کی جانب روانہ ہوا، تاہم وہاں بھی کفار کے ساتھ ٹکراؤ کی نوبت نہ آئی۔ ان مہمات نے مسلمانوں کی جذبہ جہاد کو تقویت بخشی اور قریش کے دلوں پر اسلام کا روب طاری کر دیا۔ ہجرت مدینہ کے 1 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک مہم پر روانہ ہوئے اور اس دوران بنو زمرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی۔ 2 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 200 مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے بوات پہنچے، جہاں 2500 مویشیوں کے ساتھ جنگجوؤں پر مشتمل کفار کا ایک قافلہ مسلمانوں سے بچ کر خفیہ راستے سے نکل گیا۔ 3 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی کمان حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر کے 200 مجاہدین کی قیادت کرتے ہوئے العشیرہ کے مقام پر پہنچے۔ جمادی الاول کے اواخر میں نکلنے والی یہ فوج ابو سفیان کے قافلے کا جمادی الثانی کے بعد ابتدائی دنوں تک انتظار کرتی رہی۔ قافلے کا سامنا تو نہ ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو مدلج اور بنو زمرہ کے قبائل سے معاہدہ طے پا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آئے 10 روز بھی نہ گزرے تھے کہ قریش کے اتحادی بن کر ذہن جابر نے مدینہ میں مویشیوں پر حملہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ ساتھیوں سمیت اس کا پیچھا کیا، لیکن وہ فرار ہو گیا۔ اس واقعے کو بدر اول کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں فوجی طاقت کے ذریعے قریش کو چیلنج کرنا شروع کیا۔ ان مہمات کے دوران قتال کا معاملہ تو نہ پیش آیا، لیکن مسلمان بڑی جنگوں کے لیے ہمہ وقت تیار نظر آنے لگے۔ مدینہ سمیت آس پاس کے علاقوں میں مقیم یہودی اور منافقین بھی اسلامی فوج کے دبدبے میں آ گئے۔ قریش کا زور ٹوٹنے لگا اور اسلام دشمنوں کے دلوں میں مسلمانوں کی ہیبت طاری ہو گئی۔